السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ تمام مذاہب میں دین اسلام سب سے افضل اور اہم دین ہے، اسی طرح کچھ ایام اور کچھ مہینے بھی ایسے ہیں کہ جن کی بہت حرمت، اہمیت اور فضیلت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیات میں فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تم موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جیسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ دین اسلام سے پہلے بھی حرمت کے مہینوں کا یہودیوں کا علم تھا، لیکن وہ ان کی ترتیب کو چینج کر دیا کرتے تھے، جیسے کہ ان مہینوں میں ظلم و زیادتی اور لڑائی کا منع فرمایا گیا تھا، لیکن جب کہ اگلا کوئی لڑائی یعنی کہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو تو مشرکین ان حرمت والے مہینوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور انہی میں لڑائیاں بھی کیا کرتے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ دوسرا، قرآن مجید میں ان ایام کے متعلق نام نہیں لیے گئے، جبکہ ہمیں احادیث سے جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ان کے علاوہ رجب جو مضر کا مہینہ ہے، جس کی حرمت کا قبیلہ مضر قائل ہے، جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ کہا آپ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے اس کے معروف نام کی بجائے کوئی اور نام دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا یہ ذو الحجہ نہیں؟ ہم نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ کہا آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے معروف نام سے ہٹ کر اسے کوئی اور نام دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ البادہ حرمت والا شہر نہیں؟ ہم نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے جواب دیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے خون تمہارے مال۔ محمد بن سیرین نے کہا، میرا خیال ہے انہوں نے کہا، اور تمہاری عزت تمہارے لیے اس طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس مہینے میں اس شہر میں تمہارا یہ دین حرمت والا ہے، اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ تم میرے بعد ہرگز دوبارہ گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ پڑو۔ سنو، جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو جہاں موجود نہیں۔ ممکن ہے جس کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ اسے اس آدمی سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے جس نے اسے خود مجھ سے سنا ہے۔ پھر فرمایا، سنو، کیا میں نے اللہ کا پیغام ٹھیک طور پر پہنچا دیا ہے؟ اور انہی عظیم تر مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، جیسا کہ قرآن مجید اور احادیث میں بیان ہے، ایک مہینہ محرم الحرام یعنی کہ مقدس مہینہ بھی ہے۔ دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا کہ آپ نے اس مہینے میں اپنی جانوں پر اور جنگیں نہیں کر دیں، اگرچہ کہ اگر کوئی آپ سے جنگ کرے۔ لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ جس مہینے میں کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس امت کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت، جن میں امام علیہ السلام اور ان کے تقریباً 72 کے قریب ساتھیوں کو، اور جس میں اہل بیت یعنی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے 18 کے قریب بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی عظیم تر مہینے اور فضیلت والے مہینے کو
غم میں بدل کر رکھ دیا گیا۔ وہ عظیم تر ہستیاں جو کہ جنت کی سردار تھیں، وہ عظیم تر ہستیاں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو ان سے بھی بغض رکھ۔ لیکن افسوس، یہ تمام تر احادیث جو آج ہم تک 1450 سال بعد پہنچی ہیں، اس وقت لوگ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ تمام اہل بیت اور ان میں شامل تمام ان کے ساتھیوں کو بہت ظلم کے ساتھ بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام پر لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم تر ہستیوں کا پڑوس عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم تر ہستیوں کے نقش قدم اور حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔